گرمیوں کی ایک خوبصورت صبح تھی جو باہر کھیلنے کے لیے بالکل موزوں تھی۔ دو بہنیں مشروم توڑنے گئی تھیں اور اب بھاری ٹوکریوں سے بھری مشروم لے کر گھر کی طرف آ رہی تھیں۔ وہ راستے میں گانے گا رہی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ جلد ہی وہ ایک جگہ پہنچی جہاں انہیں ریلوے ٹریک پار کرنا تھا۔ چونکہ کوئی ٹرین نہیں آ رہی تھی اور وہ کوئی سیٹی نہیں سن سکیں، اس لیے انہوں نے ٹریک پار کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کی۔ وہ آہستہ آہستہ ٹریک کے کنارے چڑھیں تاکہ ٹوکریاں نہ گرے۔ وہ ٹریک کے بالکل قریب تھیں اور چھوٹی بہن پار کرنے والی تھی کہ اچانک انہوں نے ٹرین کی واضح ہارن کی آواز سنی۔ بڑی بہن گھبرا گئی اور پیچھے دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ چھوٹی بہن اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ چھوٹی بہن ابھی بھی ٹریک پار کر رہی تھی۔ یہاں واپس آؤ، جلدی دوڑو، اس نے زور سے چیخا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چھوٹی لڑکی اپنی بہن کی آواز نہیں سن رہی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی ٹانگوں سے ٹریک عبور کرنے اور ٹوکری پکڑنے پر پوری توجہ مرکوز کیے ہوئی تھی۔ پھر وہ لڑکھڑائی اور ٹریک پر گر گئی، جس سے مشروم بکھر گئے۔ وہ بیٹھ گئی اور مشروم اٹھا کر ٹوکری میں ڈالنے لگی۔ اس دوران بڑی بہن ہسٹریا میں مبتلا ہو گئی۔ وہ رونے اور چیخنے لگی، اپنی چھوٹی بہن کو مشروم چھوڑ کر واپس دوڑنے کے لیے بلانے لگی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ چھوٹی بہن اسے نہیں سن رہی تھی۔ انجن ڈرائیور بھی گھبرا گیا جب اس نے لڑکی کو دیکھا اور اپنی سیٹی زور سے بجائی، لیکن وہ سیٹی بھی لگتی نہیں تھی۔ بڑی بہن اب زور زور سے رونے لگی جیسے مکمل طور پر خوفزدہ ہو، اور چھوٹی بہن ٹریک کے درمیان ہاتھوں اور گھٹنوں پر رینگتے ہوئے باقی مشروم اٹھا رہی تھی۔ انجن ڈرائیور بے بس تھا کیونکہ انجن کو فوراً روکنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے جتنی زور سے ہو سکی سیٹی بجائی، لیکن انجن چھوٹی لڑکی کے اوپر سے گزر گیا۔ بڑی بہن نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سخت رونے لگی۔ مسافر بھی اس منظر کے خیال سے گھبرا گئے کہ جو دیکھنے کو ملے گا وہ کتنا خوفناک ہوگا۔ گارڈ ٹریک کے آخر میں دوڑا تاکہ دیکھے کہ چھوٹی لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ جب ٹرین گزر گئی تو سب نے دیکھا کہ وہ ٹریک کے درمیان بالکل ساکت لیٹی ہوئی ہے، چہرہ نیچے کی طرف۔ پھر اس نے اپنا سر اٹھایا، کھڑی ہوئی اور دوبارہ بکھرے ہوئے مشروم اٹھانے لگی۔ وہ بالکل محفوظ تھی۔ بڑی بہن آنسوؤں کے ساتھ اس کی طرف دوڑی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں، خوشی کے آنسو ان کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس لمحے ان کی خوشی کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ بڑی بہن نے چھوٹی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور وعدہ کیا، اب میں کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی، خاص طور پر ریلوے لائن کے پاس۔ اس کے بعد دونوں بہنوں نے باقی بچے ہوئے مشروم اکٹھے کیے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے گھر کی طرف چل پڑیں۔ چند ہی لمحوں میں وہ دونوں اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو چکی تھیں۔ سبق: زندگی میں ذرا سی لاپرواہی بھی بڑا خطرہ بن سکتی ہے، اور اپنے پیاروں کا ہاتھ تھامے رکھنا ہی